ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کو دل سے حق اور سچ تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کو دل سے حق اور سچ تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق کرنا اس چیز کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور تصدیق یہ تصدیق قلبی مراد ہے یہاں پر، کہ دل سے اس کو حق اور سچ جاننا۔ تو اس کا مطلب ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں جو ایمان ہے کہ وہ جو کچھ حضور لائے ہیں اس کو حق اور سچ تسلیم کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے۔ لہٰذا اس تعریف سے یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ اگر کسی شخص نے اسلام کو پڑھا، مطالعہ کیا اور اسلام کی حقانیت اس پر ظاہر ہو گئی کہ بھئی اسلام حق ہے، باقی مذاہب جو ہیں وہ حق نہیں ہیں، اسلام حق مذہب ہے، اسلام کی حقانیت اس پر واضح ہو گئی، اس نے قبول کر لیا، لیکن ابھی لوگوں کے سامنے اس کے اظہار کا موقع نہیں ملا اس کو، اور انتقال کر گیا۔ رات میں اس نے ارادہ کیا کہ بھئی بالکل اسلام حق مذہب ہے اور میں صبح اسلام قبول کروں گا، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے کا، اسلام کے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ تو بتائیے آپ کو اور مجھے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک عند اللہ وہ مومن ہے اور جنت میں جائے گا۔ لیکن کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، وہ کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو یا ہندو ہو، تو چونکہ ہمارے سامنے اس نے اپنے اس قلبی تصدیق کو ظاہر نہیں کیا، ہم باطن کے احوال سے تو واقف نہیں ہیں، تو چونکہ اس نے ہمارے سامنے اظہار نہیں کیا اپنے اسلام کا، تو لہٰذا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، ہم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہمارے سامنے ظاہر کریں گے تو پھر ہم آپ سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یہ تو اللہ کے نزدیک مومن ہے اور جنت میں جائے گا، کیونکہ ایمان والا جو بھی ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے، تو ایمان کی تعریف کو ذہن میں لے آئیں کہ دل سے جو کچھ نبی کریم لائے اس کی تصدیق کرنا، اور اس نے دل سے تصدیق کی یا نہیں کی؟ اس نے کر لی، اظہار کا موقع میسر نہیں آیا، لہٰذا یہ مومن ہے عند اللہ اور جنت میں جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے اس نے اپنے اس قلبی تصدیق کو ظاہر نہیں کیا، اسے موقع میسر نہیں آیا، لہٰذا ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے۔ تو آپ نے یہ پڑھ رکھا ہوگا ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ تصدیق قلب اور زبان سے اقرار۔ تو اصل ایمان ہے دل میں تصدیق کا، کہ جو کچھ حضور لائے اللہ کی طرف سے وہ حق ہے، دل میں اس کی تصدیق موجود ہو۔ زبان سے اقرار اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اور ہمارے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں۔ اس کو کہتے ہیں اجرائے احکام اسلام، اسلام کے احکام کو جاری کرنا۔ تو اسلام اقرار باللسان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ دوسرے مسلمان کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں تصدیق موجود ہے، اور اب مجھ سے اس کی وجہ سے میں مومن ہوں، اور اب میرے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے۔ اور مسلمانوں والا سلوک کیا ہے؟ کہ اس کو ہم ابتداءً سلام کریں گے۔ کسی غیر مسلم کو آپ ابتداءً سلام نہیں کر سکتے، السلام علیکم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، وہ سلام کرے تو پھر ٹھیک ہے، آپ سلام کے جواب میں سلام کہہ دیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، اس طرح کے الفاظ بول دیں،
لیکن اب ابتداً اس کو سلام نہیں کریں گے، الا یہ کہ کوئی پریشانی والی حالت ہو کہ ایسی جگہ پر رہتے ہوں کہ وہ اس کو نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائے گا، باس ہے اور نوکری سے نکال دے گا، تو پھر ایسی حاجت کے مقامات پر پھر ابتداً بھی سلام کی اجازت ہے۔ تو مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کو ابتداً سلام کیا جائے گا۔ دوسرا، وہ بیمار ہوگا تو اس کی عیادت کی جائے گی۔ تیسرا، وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ وہ اسے چھینک آئے گی اور وہ الحمدللہ کہے گا تو اسے یرحمک اللہ کہا جائے گا۔ یہ مسلمان کا حق ہے اور واجب ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کب کریں گے؟ جب وہ شخص اپنے دل میں موجود تصدیق کو اپنی زبان سے ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ تو یہ اقرار باللسان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگ اس سے مسلمانوں والا سلوک کریں۔ تو اگر کسی شخص کو اقرار باللسان کا موقع نہیں ملا لیکن اس کے دل میں تصدیق موجود ہے کہ جو کچھ حضور اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، تو وہ مومن ہے۔ یہ ایمان کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔